السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں اپنے ایک نئے سبق کے ساتھ، جو کہ کلاس پنجم کی اردو بک کا پہلا سبق ہے، حمد۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوش نمائی۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوش نمائی۔ پیارے بچوں، حمد کا معنی ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ اب ہم اس پوری نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، اس کی حمد بیان کریں گے۔ اس میں شاعر کہتا ہے اس شعر میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری ظاہر ہوتی ہے، خوش نمائی، خوبصورتی، کہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی نظر آتی ہے، وہ خوبصورت لگتی ہے، دل کو لبھاتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ پیارے بچوں، ذرا دیکھیں تصویر کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں۔ تتلی دیکھیں، کیا یہ کم خوبصورت ہے؟ پھول دیکھیں، کیا یہ کم خوبصورت ہیں؟ سورج، پانی دیکھیں، پودے دیکھیں، ہری بھری گھاس دیکھیں، کیا یہ کم خوبصورت ہیں؟ یہ سب جب انسان ان کو دیکھتا ہے تو حیران و ششدر رہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے لگ جاتا ہے، خدا کی تعریف کرنے لگ جاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ اس نظم حمد کا دوسرا شعر ہے، جس میں شاعر پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے، اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے، کہ یہ خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جو ہی موسم بہار آتا ہے تو مختلف قسم کے پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کے طرح طرح کے مزے مزے کے پھول نکل آتے ہیں، اور پھر ان پھولوں کے اوپر چھوٹے اور بڑے پرندے آ کر بیٹھتے ہیں۔ پرندے پھر چہچہانا شروع کر دیتے ہیں، طرح طرح کی مزے مزے کی آوازیں پیدا کرتے ہیں، سریلے گیت گاتے ہیں۔ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے نظارے کو، اللہ تعالیٰ کے کمال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ زور زور سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، زور زور سے چہچہاتے ہیں، گانے گاتے ہیں، سریلے گیت سناتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب یہ اس نظم کا تیسرا شعر ہے، جس میں شاعر کہتا ہے، تاروں بھری رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی۔ تاروں بھری رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی۔ پیارے بچوں، آپ سامنے تصویر میں دیکھ سکتے ہیں رات کا نظارہ بھی اور دن کا نظارہ بھی، کہ کیسے رات کو اندھیرا ہوتا ہے اور آسمان کے اوپر بڑے ہی خوبصورت قسم کے تارے نکل آتے ہیں، ستارے نکلتے ہیں، جو کہ خوبصورت اور ٹھنڈی اور سفید روشنی دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ پھر جب دن نکلتا ہے تو دن صاف ستھرا اور صفائی بخش ہوتا ہے، لیکن دن کے وقت سورج نکل رہا ہوتا ہے، سورج کی گرم دھوپ نظر آتی ہے، دھوپ لگتی ہے۔ دن کے وقت مختلف قسم کے پودے، تتلیاں، کوے وغیرہ نظر آتے ہیں، رات کو یہ سب اسکون کر رہے ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، تاروں سے بھری ہوئی رات کیا بنائی، اللہ تعالیٰ نے تاروں سے بھری ہوئی رات بنائی ہے، دن کو بخشی عجب صفائی۔ پھر جب دن آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے عجیب و غریب قسم کی صفائی بخش دی، عجیب و غریب یعنی اس کو صاف ستھرا کر دیا کہ ہر چیز واضح اور کلیئر نظر آنے لگتی ہے۔ جو چیزیں رات کے وقت ہمیں نظر نہیں آتی، وہ دن کے وقت ہمیں واضح طور پر اور کلیئر کٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ کیا دودھ سی چاندنی ہے چھٹکی، حیران ہو کر نگاہ ٹھٹکی۔ کیا دودھ سی چاندنی ہے چھٹکی،
حیران ہو کر نگاہ ٹھٹکی کہ جب دن کا وقت ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت کے مختلف نظارے دیکھتے ہیں، آبشاریں دیکھتے ہیں، پہاڑوں پر بہتا پانی دیکھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سامنے تصویر میں دیکھیں، یہ ایک پانی بہہ رہا ہے جو کہ بلندی سے نیچے گر رہا ہے، تو اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ دودھ ہو۔ کیا دودھ سی صاف ستھری چاندنی چمک روشنی چھٹکی بکھر گئی کہ جب دن نکلتا ہے تو دودھ کی طرح صاف ستھری سفید روشنی پھیل جاتی ہے۔ حیران ہو کر حیرانگی کی حس میں آتا ہے، ہماری نگاہیں ہماری نظریں ٹھٹکی واپس لوٹیں جب ہم نے اپنی نگاہیں ان نظاروں پر لگائیں، ان نظاروں کو اپنی نگاہوں سے دیکھا تو ہماری نگاہیں بھی حیران ہو کر واپس آ گئیں کہ کیا ہی رب تعالیٰ کی شان اور قدرت ہے کہ اس نے ایسے خوبصورت نظارے پیدا کیے، دن کو اس قدر صاف اور شفاف بنایا، دن کے اندر اس قدر خوبصورت اور روشنی پیدا کی کہ ہمیں دن کے وقت ہر چیز خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن جب رات ہو جاتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے اور دن کے وقت اندھیرا غائب ہو جاتا ہے اور ہمیں چھوٹی چھوٹی اور بڑی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ صاف اور کلیئر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پیارے بچوں، اب یہ اس نظم کا 5واں شعر ہے جس میں شاعر ہمیں 4 موسموں کا احساس دلانا چاہتا ہے۔ 4 مختلف موسموں کے بارے میں وہ ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے کیا ہی خوبصورت قسم کے 4 موسم بنائے ہیں۔ جاڑا، گرمی، بہار، برسات، ہر رت میں نیا سما نئی بات۔ جاڑا، گرمی، بہار، برسات، ہر رت میں نیا سما نئی بات۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 مختلف قسم کے موسم دیے ہیں۔ جاڑا سردی کا موسم دیا، گرمی کا موسم دیا، پھر بہار کا موسم ہے اور اس کے بعد برسات کا موسم ہے، اور ہر موسم کے اندر ایک نیا سما بن جاتا ہے، ایک نیا نظارہ آتا ہے اور اس کی ایک اپنی الگ بات ہوتی ہے۔ دیکھیں پیارے بچوں، سامنے تصویر میں دیکھیں، پہلے نمبر پر تصویر میں ہے جاڑا سردی کا موسم ہے۔ دیکھیں درختوں کے اوپر اور گھروں کے اوپر برف باری ہو رہی ہے، بہت زیادہ سردی ہے، تو ہم لوگ گھروں کے اندر بند ہو جاتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر چھپ جاتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے، اور جب باہر نکلتے ہیں تو پیروں میں بڑے بڑے بوٹ اور ہاتھوں میں دستانے، پاؤں میں جرابیں اور جسم پر موٹا سا لباس اوڑھ لیتے ہیں، کوٹ پہن لیتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں ہم باہر کم نکلتے ہیں اور سارا دن اندر گزارتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے گرمی کا موسم۔ پیارے بچوں، سامنے تصویر میں دیکھیں کہ ایک لڑکا چھتری لگائے اس کے نیچے گرمی کے اندر سو رہا ہے، تو وہ گرمی سے بچنے کے لیے بار بار اپنی چھتری کو اوپر نیچے اور ایک سائڈ پر کرتا ہے تاکہ اسے دھوپ نہ لگے، لیکن دھوپ اسے کھائے جا رہی ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، جب یہ گرمی کا موسم بھی ٹل جاتا ہے، سردی کا موسم بھی ٹل جاتا ہے، تو ایک تیسرا موسم آتا ہے بہار کا موسم۔ بہار کے موسم میں مختلف قسم کے پھول کھلتے ہیں، طرح طرح کے خوبصورت پھول نکلتے ہیں اور باغوں کے اندر پھل لگ جاتے ہیں۔ پھول جب کھلتے ہیں، پھولوں کے اوپر مختلف قسم کے رنگ برنگے پرندے اور تتلیاں اڑنے لگتی ہیں، تو اس کا اپنا نظارہ، اپنی بات ہے، اور سردیوں کی اپنی بات ہے، گرمیوں کی اپنی بات ہے۔ پھر ایک موسم آ جاتا ہے برسات کا، جس میں بے تحاشا بہت زیادہ بارشیں ہونے لگتی ہیں۔ پیارے بچوں، سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے اور بہت زیادہ بارش ہو گئی ہے کہ نیچے پانی جمع ہو گیا ہے۔ تو یہ بارش اور برسات کا موسم بھی اپنی جگہ نیا اور نرالا ہوتا ہے۔ تو ہم سارا سال
ان موسموں کا نظارہ کرتے رہتے ہیں، ان موسموں کو دیکھتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ پیارے بچوں، اس شعر میں شاعر پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، کہتا ہے مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اس نے پھل لگائے۔ مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اس نے پھل لگائے۔ پیارے بچوں، جب ہم بیج بوتے ہیں اور مختلف قسم کے مٹی سے آم نکل آتے ہیں، مٹی سے مختلف قسم کے باغ نکل آتے ہیں، باغ لگتے ہیں، انگوروں کا باغ ہوتا ہے، مالٹو آم کا باغ ہوتا ہے، کیلوں کا باغ ہوتا ہے، تو یہ سب پودے کہاں سے آتے ہیں؟ مٹی سے نکلتے ہیں۔ جب یہ پودے مٹی سے نکلتے ہیں تو ان کو کون مٹی سے نکالتا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت ہے کہ اس نے اس طرح کے پودے پیدا کیے، پھر ان پودوں کے اوپر اب پھل لگائے جو ان کو ہمارے کھانے کے قابل بنایا، ان پھلوں کو ہم کھاتے ہیں۔ مٹی باغ میں اس نے پھل لگائے کہ مٹی سے باغ نکلتے ہیں، باغوں میں پھر پھل لگتے ہیں، پھر ان پھلوں کو کھانے مختلف قسم کے پرندے، جیسا کہ تصویر کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک طوطا آم کھانے آیا ہوا ہے، تو یہ پرندے بھی پھل کھاتے ہیں، ہم انسان بھی ان پھلوں کو کھاتے ہیں۔ تو یہ پھل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نماز، 5 وقت کی نماز، ہمیشہ 5 وقت اور مقرر وقت پر نماز پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح بیان کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ پیارے بچوں، اب یہ اس نظم حمد کا 8واں اور آخری شعر ہے، جس میں شاعر کہتا ہے ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک خدا ہے قوی و قادر۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ نادر ہے۔ نادر کا مطلب ہے نایاب، یعنی اس چیز جیسی کوئی اور چیز نہیں ملتی۔ کوئی بھی اس کاریگری کے مطابق یا اس جیسی کوئی اور آدمی اس جیسی چیز نہیں بنا سکتا، یعنی خدا کی قدرت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو چیز خدا نے بنائی ہے، جیسی بھی بنائی ہے، اب اس چیز جیسی کوئی بھی آدمی، کوئی بھی دنیا کی ہستی اس چیز جیسی دوسری چیز نہیں بنا سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کاریگری نادر ہے، نایاب ہے، اس جیسی کاریگری کوئی نہیں دکھا سکتا۔ بے شک خدا ہے قوی و قادر، تو بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے، اور وہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک خدا طاقتور اور قدرت رکھنے والا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے وہ ویسا ہی کر سکتا ہے اور ویسا ہی کرتا ہے۔ پیارے بچوں، دیکھیں سامنے تصویر میں آپ کو کتنے ہی خوبصورت نظارے نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب نظارے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اب ان نظاروں جیسے کوئی اور آدمی اس نظارے جیسے نظارے پیدا نہیں کر سکتا، نہ کوئی پھول بنا سکتا ہے، نہ کوئی پتھر بنا سکتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر وقت حمد و ثنا بیان کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نظم لکھی ہوئی تھی پیارے بچوں اسماعیل میرٹھی کی، جو کہ ہم نے پڑھی ہے۔ اب ہم اس کے بعد اس کی مشق پڑھیں گے۔ چلو چلتے ہیں، والسلام۔